میں گزرتا پی آئیں جو گال پڑے تک میں پہنچا. توجہ رکھائے بھائی. کوئی بچڑا نکاح میرے پاس. غور فرماؤنا کی نہیں دوستوں. کیا مطلب کہ روزے دا تصور ہر مذہب ہر فرقے موجود. میں کو بڑا عرصہ ہو کہ کتاب پڑھ دیں اور مجلس اعضاء پڑھ دیں. میں آج تک اس عبادت دے فلسفے کو نہیں سمجھ سکا کہ اس دے روحانی فائدے زیادہ یا جسمانی فائدے. خدا دی قسم. روحانی دہدے ہیں آسمان کا مت نظر آتا ہے. جسمانی دہدے ہیں سدرہ نشیل. یہ میں نہیں سمجھ. لوگ بے حساب علاج کرنے ہیں اصلاح جسم و بدن میں. لکھاں روپے لیندے ہیں. اللہ کو ایڈی مخلوق پیاری ہے جو اللہ نے اصلاح بدن و جسم سے رمضان نام دا ٹانک بھیج دی. خون صاف تھی ویسی, بلغمیت ختم تھی ویسی, کمزور بندہ دے بدن تے گوشت آ ویسی. توجہ رکھا ہے علم دوست. ہاں سائیں اچھا ناصر سائیں آدھے پہن بھی اگے مال جوبن ہوندہ ہے. وہ ہون ہر شیطوں بچت ہے اے رمضان سے. ایمیں ہے یا نہیں؟ روحانی فائدے کیا ہے؟ تکبر ختم ہو, نخوت ختم تھی, اور خدا دی قسم ہے ایک روزہ نہیں جتنے فروع دین ہیں سارا دے روحانی فائدے بھی ہیں جسمانی فائدے بھی. صحیح یا کوئی نہیں ایسا ہی عاجزی پیدا تھی لیے انکساری پیدا تھی. یہ خود مولا امیر فرمائے تکبر کو ختم کریں دے. یہ فاسٹنگ, یہ سیہام, یہ سوم. اس مہینے دے نیوی عبادت راتی بھی عبادت. پورا مہینہ ایک فرشتہ ہوکا دیں دے روزانہ. ہوکا سمجھیں دے ہو نغارہ مریں دے اعلان کریں دے اللہ دی طرف اعلان کریں دے کہ ہے کوئی بندہ جے کو معافی دی ضرورت ہوگا. ہے کوئی آدمی جے کو عفو دی ضرورت ہو, جے کو بخشش دی ضرورت ہو. جی سائیں اس مہینے دے نہیں عظیم راتی عظیم مشہور تعیمیں ہے بلکہ قرآنی فیصلہ ہے. مشہور نہیں قرآنی فیصلہ ہے. حدیث روایات ہے کہ اس مہینے دیاں جڑیاں اہم راتی ہیں نا شب قدر یا شبہائے قدر یا لیالی القدر. توجہ رکھا ہے بھائی. انہاں دے وچ قرآن نازل تھی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ رمضان وہ مہینے یعنی وچ قرآن ہوتا ہے. غور نہیں کرتا. اچھا قرآن دے علاوہ بھی روایات مل گئے کہ ترائے رمضان کو جناب ابراہیم علیہ السلام تے صحیفے لتے ہیں. 10 رمضان ہے جدہ موسیٰ علیہ السلام تے تورات لتی ہے. چونکہ روزے تا پہلے بھی ہیں نہ چاہیں. 13 رمضان ہے
جدہ عیسیٰ تے انجیل لتھی گئی 18 رمضان ہے جدہ داؤد تے زبور لتھی گئی تے شب قدر ہے جیڑی راز ساریاں کتاباں دی سردار کتاب قرآن اترا غور فرمائے سارے احباب کیا ہے قرآن قرآن بہت سارے معنی صاحبان تفاسیر نے لکھے جنہ چودو قرآن دے مشہور معنی قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب یعنی اتنی کوئی کتاب نہیں پڑھی دی جتنا قرآن پڑھی دے غلام احمد پرویز ایک دانشور گزرے پتہ نہیں پرانے لوگ آشنا ہو سکتے بسم اللہ بسم اللہ جی بسم اللہ اس بہت خوبصورت گال کی تھی غلام احمد پرویز ظاہر تو اس دا عالمانہ نہیں میں سادہ لباس دے وچ آنے ہیں تے ہیں بھی بے ریش مطلب توجہ رکھا ہے لیکن آدھن بھائی اچھا دانشور رہی اپنے زمانے میں وہ آدھا ہے کہ دنیا دی کوئی ایسی کتاب نہیں جہاں بندے کو مان نہیں سمجھے چنا آندہ ہوئے تے بندہ ولا ولا کو پڑھتا ہوئے دنیا دی کوئی کتاب چاہو وہ کو چاہو تھوڑا جیا پڑھو سمجھنا سی رکھ لیں تو سا غور نہیں فرمائے میں کیا رہا ایسے ایمیں ہے یا نہیں ان پڑھ بندہ کرنے کتاب پڑھتا بولو یہ جڑا بندہ انگریزی نہیں جانتا انگریزی کتاب پڑھتا سمجھ ہی نہیں آندی قسم بخدا جڑے لوگ عرب وچ نہیں رہندے انہاں کو نہیں پتا جو ایک گال کیا تھی دی پئی ہے قرآن دی عربی جو نہیں جان دے لیکن وقت بھی دین ابھر سی دین دا آغاز تلاوت تو کرے سے یعنی یہ موجودہ ہے قرآن دا کہ جنہاں کو مانے دی سمجھ ہی نہیں مگر اوہی پڑھ دے تے کوئی سکون تے لطف محسوس کریں دیں تا دوبارہ پڑھ دینا تشکیل بھی دیئے نا صحیح قرآن دا معنی زیادہ پڑھی جانے والی کتاب تو غور نہیں فرمایا قرآن دا معنی زیادہ پڑھی جانے والی کتاب دو جمانہ دسا پڑھی ہوئی کتاب پڑھی ہوئی کتاب یعنی لتھی بعد چے پڑھی پہلے گئی نہیں تو غور فرمائے یعنی مفعول دا معنی رکھ دی میں عالم تہان ہے عالم ہونا اوکھے تے علامہ ہونا تو اس کوئی بڑھ میں ہوں وضاحت کر رہا ہوں بھئی فائل کسے کہتے ہیں مفعول کسے کہتے ہیں ہیں صحیح وہ جیڑی توجہ کی تھی بیٹھے ہوئے یہی تواری موقع ہے قرآن دا معنی نہ ایک معنی دوجا معنی پڑھی ہوئی یعنی مفعول دا معنی سید قاسم محمود توجہ رکھا ہے سید قاسم محمود بہت بڑا دانشور اور سکالر ہے انہوں نے دو حصہ دے وچ جڑا انسائکلوپیڈیا لکھا ہے اسلامی انسائکلوپیڈیا اسے چونہ قرآن دا یہ معنی لکھا ہے پڑھی ہوئی کتاب
واہ 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 یقیناً تسا کو پتہ ہے اور سوچیں دے ہو سو کہ وہ کون ہے جائیں اندے اتران تو پہلے پڑھے میں تو ہوں کم علم آدمی ہاں ڈوڑے پڑھانا لذا کے نا سچی گال ہی میں تو تاریخ اسلامی ہے صرف ایک مقام اور ایک ہزار شاہ جو میں کھولی بیٹھا تو جب میں شیعہ دے گھر ہیں پوری زندگی امام کوٹے دے وڈا کوئی پہاڑ فتح کی دی بیٹھے توجہ رکھا ہے میں تو اسلامی تاریخ ہے ایک موقع اور ایک ہی ہستی نٹھی ہے کیا رجب دا مہینہ ہے خانہ کعبہ دا سائے علی کو دنیا تے ظاہر ہو یا تریجہ دیئے نبی دے نبوت والے ہتھاں دا راہ لے سبحان اللہ نبی نے علی دی پیشانی چومی ہے غور فرماؤنا یا علی کچھ سناؤ یا علی کچھ سناؤ شیس دے 50 صحیفے تو جو پڑھنا شروع کیتا جناب یہ کل میں دسائی جو شیس کون ہیں شیس دے زمانے اور پہلی ہستی جناب شیس ہے جنہیں دوتے صحائف نازل تھے 50 یا کچھ روایات چند صاحب جناب آدم تے بطرے توجہ رکھا ہے لوں دوستہ باب صحائف آدم و شیس تو جو پڑھنا شروع کیتا تورات پڑھی زبور پڑھی انجیل پڑھی چلو یہ تو ساریاں پہلے آ چکیاں ہیں تاریخہ دی علی نے اول تو آخر تک او قرآنی پڑھا جڑا اترئی علی دے ظہور تو 10 سال بعد توجہ فرمائیے سارے کیا ہے قرآن ماشاءاللہ یہ بالکل آیت دا معنی کریں دے بیٹھے انہاں کے حبو کچھ سبو کچھ یہ قرآن دی آیت دا معنی بولی سادی ہے ما فرطن فی الکتاب من شے قرآن تھوڑے پڑھن دا حکم ہے لیکن صحیح پڑھن دا حکم توجہ رکھا ہے عام عربی غلط پڑھو تو معافی ہو سکتی قرآن حدیث دی عربی غلط پڑھنا گناہ ہی نہ پڑھو یا وہ کچھ پڑھو جن دے ہوتے مطمئن ہو اللہ فرمائے کہ کوئی ایسی شے نہیں جن دے ذکر قرآن ہے لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین کہ ہر خشک و تر قرآن ہے یا کوئی نہ کیا آسمان کیا زمین کیا مشرق کیا مغرب سب کچھ قرآن ہے ایک آدمی نے سارے دوجھے امام تو یقیناً ان دے ذہن دے وچ کوئی منفی گال ہو سی چنگے بھلے لوگ کٹھے ہیں اس امتحان دے نظریے نال پوچھا جائے بھئی تو سب بنو ہاشم جو دعوے دار ہو قرآن سارے گھر آئے ساری جاتے تے قرآن ہر شے ہے تے اے بھی تو سا آدھے ہو گئی جی میں قرآن اساں جاننے ہیں کوئی نہیں جاننے
تے قرآن یاد ہے میری وچ ہر شے کہ جناب ذرا اتھائی آیت پڑھ کے میں کو ثابت کر دیں وہ بندہ آدھا پڑھے جو میری ڈاڑی دے وال تھوڑے کیوں ہیں تمہاری ڈاڑی دے زیادہ کی غور نہیں فرمایا سرکار فرمایا سیانہ تھی کوئی ایسی گال پوچھے جہاں پبلک کو فائدہ تھی بھولے سمجھے بھئی شاید جناب ثابت نہیں کر سکتے وہ اگر نہیں سائیں اوج میں پوچھ گنسا قرآن جو آکھے میں ہر شاید سائنا تو سا آدھے ہو بھئی سارے گھر آئے تھے اساں وڈے آلے وہ پہلے اے لکھاؤ قرآن نے چون چونکہ ڈاڑھی دا گھنا ہونا علامت حسن ہے پتلا ہونا علامت حسن نہیں سرکار بہوں سمجھایا توجہ مگر وہ کو سمجھ نہ آئی تو فرمایا سن 8واں پارا سورت آراف اللہ فرمائیں دے والبلد الطیب یخرج نباتہ بِإِذْنِ رَبِّهِ والذی خابوسا لا یخرج الا ناکدہ فرمایا 8واں پارا سورہ آراف اللہ ہے جیڑیاں زمینہ ہومن چنگیاں اتھا فصل گھاٹی جم دیئے جیڑی زمین ہوئے سیم آلی توجہ رکھا ہے غور ہے وہ جھلیدہ نہیں پیا نا وہ نعوذ باللہ لوگاں دے سامنے امام دے بارے وہ منفی نظریات پیدا کرنا چاہتا وقت پوری زندگی کو یہ وڈیا کبھا سوال معصوم تو نہیں پوچھا غور ہے صحیح اچھا میں بیان سمیٹا ٹائم زیادہ نہ تھی وننے بھائی پوری توجہ علم دوست آبا مخصوصیاں ہی نہ میں ویسے طبیعت دی ناسازی دی وجہ تو زیادہ پڑھتا نہیں سکتا مجالس ایک دی ہیں لیکن سارے تعلق واسطے ہیں انکار نہ تھی سکتا ہے توجہ رکھا ہے علم دوست جو تھا خان گاڑی میں مخصوصی کافی سال پڑھیں بہت سال میں کون یاد ہی نہیں کتنے سال پڑھیں میں شاید کوئی کم ناغا تھی ہوئے سال دے دا جو کچھ اللہ نے پہلیاں کتابیں نازل کیتا ہے وہ سارا قرآن ہے انبیاء دے صحیفہ جو اللہ نے نازل کیتا ہے وہ قرآن ہے جو تورات انجیل زبور اللہ نے بھیجے وہی قرآن ہے تے جیڑا کچھ انہا کتاباں چ خیر آیا ہے وہی قرآن ہے سید القتب جو ہے کتاباں دی سردار کتاب جو ہے غور ہے صحیح پوچھا گیا حضور ذرا قرآن دا علم دسو فرمایا جو علم ہے وہ سارا قرآن ہے سارے آسمانی صحائف تے کتاباں دا علم قرآن ہے فرمایا اگو قرآن تے کلام الہی دا موجودہ دے جو کچھ پورے قرآن چے وضاحت نال 6666 آیت 114 سورت ہے فرمایا اللہ او سارا قرآن دا علم صرف ایک سورہ فاتحہ بند کر ماشاءاللہ تو دا توجہ نہیں فرمایا کتنی زخیمیں تورات کتنی زخیمیں انجیل کتنی زخیم آسمانی کتاباں ساریاں دا علم ہی قرآن ہے پورے قرآن دا علم ایک سورت ہے سورتی بقرہ نا بجڑی سب تو وڈی سورت ہے
286 آیات علی فاتحہ جہاں صرف 7 آیتاں توجہ نہیں فرما رہے میں کیا ناظر جائیں 6666 آیت دا علم صرف 7 آیتاں چ بند کرنا یہ کلام الہی دا موجودہ ہی ہو سکتا باقی ایسا کوئی موجودہ کوئی مثال کائنات اچھ نہیں پوری سورہ فاتحہ دا علم صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بند سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ صحیح میں پوری دیانت نال بیٹھا روایت کہ تمام آسمانی صحائف کتابہ دے علم قرآن ہے پورے قرآن دا وسیع و عریض علم سورہ فاتحہ ہے پوری سورہ فاتحہ دا علم تسمیہ ایک وادن تسمیہ بسم اللہ کو وادن تسمیہ پورے تسمیہ دا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم دا علم بسم اللہ دی بیت بسم اللہ دی بیدہ یہ روزانہ مجلس سنن دا فائدہ ہے بھئی جملے تو پہلے تو سا نام علی دی تسبیح پڑھا تمام آسمانی کتاباں دا علم قرآن ہے قرآن دا علم فاتحہ فاتحہ دا علم بسم اللہ دا پورا علم بے دا پورا علم نکتے غلط آنکھاں ذکر نصیب نہ تھی وے پوری کائنات صرف تیدہ امام علی ہے جہاں آنکھیں وہ بسم اللہ دی بے دا نکتہ میں علی ہے مقدس جگہ بزرگ سادات اکابر مومنین دی موجودگی ہے میں حلفن تے قسمن پہ آدھا 63 سال مولا امیر علیہ السلام دی ظاہری عمر کتنی 63 سال ظاہری عمر دنیا دا کوئی مسئلہ سوال نہیں جیڑا علی تو نہ کیتا گیا ہوگا تے میں دنیا دے اس بندے کو منہ منگا انعام دے سا جیڑا کہیں چھوٹی جیڑی روایت کتابیں چی لکھاوے چاہ جو کہیں مسئلے دے جواب تو پہلے علی آکھوے میں کو سوچن دے ہوں تو غور فرمائے ماشاءاللہ توجہ ہے صحیح علی کدہیں آنکھا ہوئے جو میں کو محلت دے ہو وہ جائیں سوچن دی محلت نہیں منگی وہ کہیں کو لو مشورہ کیتا ہو سی یا گدھا ہو تو سن دے کوئی نہیں بیٹھے کیوں کہ کائنات دے سارے علم قرآن قرآن دے سارے علم بسم اللہ دے سارے علم بے دا نکتہ مولا ایسا ہی ایک بندے آکھا ہی مولا میرا سارے روایات بیٹھا پڑھتا ہوں میں اپنی بولی میں مانا بیٹھا کریں اپنی زبان وہ کہ ہاں یا علی کچھ پڑھے ہوئے تو اسے ہی ہیں توجہ رکھا ہے اساں بھی کڑائیں سچیں دے ہیں گال دے جواب میری زندگی توارے قریب گزر دی پئی ہے توارے کل جیڑی گال پوچھو آسمان دی ہوئے زمین دی ہوئے فوراں دسا دیں راز کیا ہے
عقیدہ دسیں دا بیان خدا واسطے سنبھلا میرا بیان ختم ہے فرمایا میں امام ہاں میں سب کچھ جاننا خیر ہوں دوترہ بھئیاں گالی کی تھی مولا نے کچھ سمجھاون واسطے آکھا یہ ہاتھ تیرے دیا انگلی کتنی ہیں وہ فوراً آکھا پن فرمایا نہ سوچائی نہ مولت منگیے نہ کہیں کو مشورہ کی موقع سے یہ کوئی پوچھانا لگا کوئی مشورہ لگا میں جو دنیا تے آیا تو میرے سامنے یہ انگلی ہن دہاڑج کتنے دفعہ دیتا فرمایا جی میں تیرے سامنے تیرا ہاتھ تھے نا میں علی دے سامنے ہی میں پوری کائنات ہے غور ہے میرے بیان تے ایسا ہی میرے سامنے ہر شے میں کو پوچھن دی سوچن دی مشورے دی محلت دی احتیاج پیش نہیں آندی علی بس علی وڈا پیارا نام ہی علی دا علی علی زیادہ کی ہے ختم قرآن دا ثواب ملتا ہے علی علی کرن مذاق نہیں ہے روایات چاہیے علی علی کرو ختم قرآن دا ثواب لکھی دینا روایات چاہیے سبحان اللہ مولا امام حسین علیہ السلام دے سارے پتران دا ہکو نائے علی کیا نام ہے علی لقب علیحدہ علیحدہ خطاب علیحدہ علیحدہ خصوصیات خواص علیحدہ علیحدہ نام سارندہ ہی کی کوئی شک ہے پاک بابا نال اپنی محبت دسیں دے کہ بابا علی نال میں حسین کتنی محبت کریں ایسا کو دسیں دے پہ ہیں تاکہ سارے ذہن دل لے محبت علی کمزور نہ تھی فرق نہ آوے ثابت القدم پتر تو حسین دے سارے علی ہیں لیکن او علی بہت سونا ہے جندہ نام ہے علی اکبر ماشاءاللہ ماشاءاللہ علی ایک دفعہ آنکھو آچا سارے علی بونس 73 فرقے دا ایمان عقیدہ ہے کہ پوری کائنات سب تو سونے سارے رسول ہیں سارے نبی تو سونا زیادہ ہے بولو تے اے حسین دا پوتر سر تو پیران تائیں سارے رسول دی تصویر مکمل نقش و نین خد و خواب رسول جیسی گال ہوئے ہاں نا کہیں ذاکر عالم دی کہیں مورخ محدث دی تا گنجائش ہوئے ہاں بحث کرن دی خود ڈہمی جلی حسین آپ کیڑے لے جڑے لے بچڑا کھڑا سنا اجازت واسطے صدقے 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 بابا میں میدان میں نا حسین بچڑے کو تیار کیا
تصویر رسول کو لباس رسول دے وچ ڈھالا انال پتر کھڑا ہی نے اکھیں حسین دیاں وسدیاں پئیاں ایڈویں دعا دے ہاتھ حسین چاہے کوئی مقتل دی کتاب نہیں جن دے وچ جملے نہ ہو میں کوئی کتاب نہیں سائیں بہت بڑا دعویٰ کریں دا بیٹھا میں کوئی کتاب نہیں جن دے وچ اے جملے نہ ہو میں اللہ تعالیٰ کو حسین مخاطب کیتے اللہ کو حسین آدھے پہن اللہم مشہد اللہ ہاؤلاء القوم قد بارز الیہم غلام اشبہ الخلق برسول میری اللہ تو گواہ رہیں ہن میں اس جوان کو بھیجیں دا پیاں اندہ صحیح معنی بن سی ہن میں اس مسلحدے کو بھیجیں دا پیاں ہائے 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 چونکہ عربی اچھ لفظ غلام دے کئی معنی ایک معنی اے بھی ہے اتھا جن جوان دی مسلحدی پہ ہوئے جیڑا جوانی دی دہلیز تے قدم رکھ دا پہ ہوئے جیڑا تیرے رسول دی سب تو وڈی شبیہ ہے کوئی سمجھ آئی وے خود حسین آکھے میرے علی اکبر پتر میرے نانے دی تصویر صدقے تھی ماں جن دی تائید دشمنی کی تھی دہمی آلے نہیں دشمنی تائید کی تھی جو رسول دی تصویر کیڑے لے اقاب دی واگا جھلی اسٹبے تے 9 لاکھ شامی کو آدھے کونہ سی میں نے نال جنگ کرنا تلواراں چاہ کے ایک دستہ بھجے یہ ڈھلے نیڑے آن رک گئے فرمائے لڑن آئے ہوئے کھڑے کیوں جنگ دا آغاز کرو یہ دن یہ بھی آئے نا حسین دی فوج چو میدان ساران دے چہرے کھلے ہیں تیرے چہرے تے ہن برکے نکاح ساکو تیرے خد و خال تے سن دا پتہ نہیں لگدا تے ہٹائن علی اکبر پردے تے چمکے سونے شہزادے دا حسن یہ وڈی عمر دے کھڑے ہیں نا شامی وہ سپاہی کم گئے تلواراں ڈھائے پائیں سدھے اپنے جرنیل دے خیمچ گئے شرم کر چٹے نہیں کو ایڈا دھوکھا یہ گھبرا کے اٹھے بے فوجی تا میدن کہ تھی گیا نے کیا دے کھڑے یہ دے خیر دے گھر رن چیوے جیڑے انامہ دا وعدہ کی تم جنگ مکن نے اڈے ساں یہ دے نسا لعنت کریں دے تیرے انامت یہ دا بڑا دھوکھا کروں ہمیں ساڑے نا یہ لائنہ دے کیڑا دھوکھا سپاہی آدھن ساکو تک گھنایا ہمیں جو حسین تے حسین دی فوج نال جنگ کرنی ہے یہ تناوی آکھا جو کربلا حسین دا نانا مارنا ہے ظالم آدھر خیمے چھپائے رہا ٹپے تے چڑھ کے دیکھتا تھی سینے تے ہاتھ مار آقا ہائے علی اکبر ہائے علی اکبر روپو تو نے رومن بسی ماشاءاللہ 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 تو ساں یقیناً زیادہ مجمع روزے دار ہے روزے دی اجازت رخصت صرف مسافر اور مریض کو توجہ رکھائے جدوی طاقت ہے ہمت ہے توفیق ہے بہت بڑی عبادت ہے حکم خدا ہے روزے نال انسانیت پیدا تھی دی بندے آج دی پیدا تھی دی او میں صدقے تھی پوما مگر یقین کرائے جڑا ذکر میں کریں دا بیٹھا نا اس نا روزے دا آجر ود ویندا ہے ان ایک کدہ ہی سوچے ایڈے سونے پتر کو حسین موت بھیجا کی ٹائم ڈھیر تھی کہ میں کو پڑھ دیں دل میرے آدھے میں بس کرنا چاہ لیکن بس سوچے نا ممکن ہے میرے اگلے لفظہ نہ کوئی ایسی ہنج آونیں جڑی اجاں تک نہیں لڑی تے اس دا سبب میں لکھی ویسے جڑی میرے واسطے سب تو وڈی عبادت ہے 10ویں دا
پورا نہیں حسین در روندیں گزرے کیا سنائیں گے پورا نہیں دہمی دا حسین دا شاباش 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 کیا کہ میں دہمی دا پورا نہیں حسین دا روندیں گزرے مگر 3 دفعہ حسین بہو رونے یہ لفظ کو سمجھائے بہو رونے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ ولی اللہ انہاں 13 دفعہ دا تعلق علی اکبر دے مسائب نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں کوشش کرے ساں جو وقت نال اجمال ہوئے اور اس اجمال دے باطن چ زیادہ وسعت ہوئے وہ میں سچ کرتی ہوں یہ بیان دیاں لطافتہ ہوندیاں جڑیاں سمجھن نال تعلق رکھ دیاں تو ساں الحمدللہ بصیرت ادراک دی دولت نال مالا مال لوگ ہوئے جی 3 دفعہ حسین دہمی دے دین بہو روندے ایک دفعہ دہراؤں یہ لفظ حسین دہمی دے دین 3 دفعہ بہو ماشاءاللہ تے 3 دفعہ علی اکبر دی وجہ بہو پہلی دفعہ اسے لے رنن جدہ پاک شہزادے پیوں تو موت دی اجازت منگی ہے وسطی آنکھی نال ایکو لفظہ کھس تو وانے اکبر میری نبوے سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لفظ ہی ہو جائے ہونے جڑے پڑھن تو پہلے بندہ سوچن دے مجبور ہو ایڈا اوکھائی علی اکبر دا ٹرنا کوئی ای ہو جائے بی بی نہیں جائے خاک نہ روائی ہو چھڑی خاک روامن تک گالو یا میں اگھا نہ پڑا ایڈا اوکھائی اکبر دا ٹرنا کچھ ایو جے پردادار آئیں جنہ چھڑی خاک نہیں روائی پتھران دا ماتم شروع واہ محمدہ واہ علیہ ماشاءاللہ زندگی ڈھیر ہوئے زمانی ہوئے بسم اللہ بسم اللہ کوئی مومن کوئی مجلس سنن والا میرا مہربان مشفق علی اکبر دی جتی دے تصدق اولاد دا دکھ نہ دیکھ ضعیف پیو ماں واسطے اولاد دے دکھ کو موقع اور میں صدقے میں وڈا گولہ تاریخ ہے جو علی اکبر کو ٹورن دے بعد حسین کتھاں گزارے تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت کوشش کی تھی نے خیمج کھڑن دی مگر جیندہ اکبر جی اب پتر ٹر گیا ہو وہ کھڑ نہیں سکتا کتھا گئے حسین تاریخہ دی اسلے پتہ لگ گئے جنہ علی اکبر دا گھوڑا ادھ میدان اچ گئے جو ٹبے کربلا تے عباس ہاتھ چڑھے سر مار گیا دل واگا روک میں رو دیکھ میں کون صدقے صدقے نوکرن سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب علی اکبر سونے شہزادے رسول دی شبی علی اکبر بھائی دے اقاب دی واگ جھلی ہے چاچے دا لہجہ سنیاتا مصحف جمال ٹبے دو کر کے ادھر چاچے ہی وے
استادی آپ تیار کرایا وے بابے نہ رل کیا میں کو کیوں روکی آئی عباس سادل مگدہ کچھ نہ میرے اتے منت کر گھوڑا ہی بھجیندہ ون ذرا سجے پاسے جھوکے تے مکانیو علی اکبر کے ڈٹھے حسین پاگ کھول کے گل چلٹھے کمر جھکی ہوئی ہے بائی کھلیاں ہوئی ہیں گھوڑے دنال بھجدال کہ ویلے آدھے واگا روک جیڑے ویلے دا ٹورے میں کو خیمے خالی نسلے دی ماشاءاللہ اکبر جیڑے ویلے دا ٹرائے میں کو خیمے خالی آدھے میں تا سجے لائم تیری جوانی دی چھات لے بڑھے پگڑے بد نظرے دی نظر لگ گئی جو میرے نانے دیا شکل والا لفظ کڑا پیش کریں بسم اللہ سلامت رہو ماشاءاللہ سبحان سارے شامل ہو وہ جتنے لوگ اس صفحے عذات بیٹھے ہوئے بہت وڈی عبادت ہی وہ حسین کو رومنا پہلی دفعہ حسین رونن جڑا علی اکبر موت دی اجازت رو وہ صحیح تے سوال کرو سکھرائے بہن اہم غم دے ڈیہاڑن ای علی دا ہم نام پوترے ڈاڑے دا دوجہ اکبر دی وجہ تو حسین کیڑے لے زیادہ رو میں جڑا اے لفظ چونکہ اے لفظ گھٹ پڑھی دے میں جڑا پہلی دفعہ پڑھا ہائی اس ترتیب نال ہاں تے نشتر چل گئے دوجہ حسین علی اکبر دی وجہ تو اسلے بہرون جنہ ادھی جنگ چھوڑ علی اکبر میدان چو خیمے تشریف کی حسین خیمہ دے باہواں کے پتر دا استقبال کی ہاں نا لا کے گھٹی کھڑے داڑی چمکے آدھا کھڑے جنگ مک گئی ہے جو والا ہے آدھے بابا مکی کوئی نہیں حسین آدھے وقت کیوں والا ہے سر جھکا گیا آدھے بابا ترہ کھا گئی ہے اگر کہیں کو شک ہوئے یہ لفظ مقتل دے العدشو قد قاتلنی بابا واللہ نہا میں کو ترہ کھا گئی کوئی پانی دی سبیل ہوئے ہاں میرا پڑھ گھننا سوکھ ہے تو آدھا سن گھننا سوکھ ایہو منظر کوئی ایڈا دکھا ہائی 1400 سال جو تھی مانا لنوا کے کربلا کو بنو اسد دے لوگا اجا تک وہ وقت بھلا نہیں ہونی ڈاہویں اللہ دی جڑا تھی دے اسے ٹائم پورے بنو اسد دے لوگ پانی دے جگ چبھرے گلاس چچین دن علی اکبر دی مزار تیا کھڑ دیں سر چکا گیا دن بابے تو منگا جتنا لوڑے اٹھی نوکر پیش کرنا ماشاءاللہ 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 تھک بھی منگیاں ٹائم ہی زیادہ تھی ویسی لیکن ہو سکتے تریجھے مقام ڈسن نال کوئی ایسا مومنی مکانے چرل ونجے جڑا اجاں تک خالی بیٹھے میں صدقے تھی پوما ہائے لیکن سادات بزرگان ملت
زیادہ مجبور نہ کرائے میں کون میں میں تریجے مقام تو گزر ساں جو توڑے بھی تجسس نہ راوے بھئی آنکھیں تترائے مقام آئے تے پڑھے صرف ڈوئے اس واسطے جو اتریجہ مقام خون دا دریا ہے جنہے وچ ٹھلنا روزے دار زیادن مجلس ہے وقت میں زیادہ امتحان اچھ نہ پہندا میں گزر سا مگر میں آدھا آسمان ڈھائے پیا ہوئے یہ زمین ختم تھی کوئی حق نہیں انہاں دکھاں دے بعد کائنات دے نظام چل رہا پہلی دفعہ علی اکبر موت دی اجازت منگی حسین بہروں نے دوسری دفعہ میدان چوا کے اکبر ترہ دسی حسین بہروں نے اور میں صدقے تھی تریجی دفعہ حسین بہوں اسل رنن جدہ لتھے ہوئے پتر کول اس حالت چاہے حوصلہ 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 یہی میرے لفظ نہیں ایرانی مقتل نگاران دے لفظ شبیر برناوش پیسر زانو بزانو رسی میں تو پوری کتاب کھڑا پڑھتا مزا اور میں صدقے تھی پوہاں جڑا جنہ شامل تھی وے اندھا اپنا نصیب پتہ نہیں آسمان کھڑا کیوں ہے زمین ختم کیوں جڑے لے حسین آئے یہ تو میں تو آپ کو ڈس نہ سکتا جو حسین کتنی دفعہ جھڑے تے کتنا ٹائم لگے حسین کو بچڑے دی مسند دے آمن تک کیا ڈٹھے حسین ایک پاسے امامیں دوجے پاسے شہزادے دی تلوار حسین بچڑے دی لہندی مس چمی ہے تے حسین رنن پہلے دو مقامات حسین دا ایہو کچھ رومن مل دے جو بہو رنن کتنے رنن تاریخ چوپے اتری جھا مقام جنہ حسین ارکان دے بہار بچڑے کھول ہے اتھا جڑا حسین رنن کتنا رنن باز تاریخ حالا اور رومن دی حد لکھی ہے انہاں لکھے جنہ حسین بچڑے کھول آئے اسلے غریب دے پردادار اپنے خیمچ کھڑے ہیں خیمہ کولو اکبر دے لہنا لی جھا تک بہت سارا فاصلہ ہے جتنا فاصلہ ہے ای فاصلے دشمن دیا فوجاں کھڑیاں ہیں گھوڑاں دا شور آئی ہنکار آئی تبل تے تاشے پہ وئی دیا تلوار تے تلوار پہ لگ دی آئی اتنا شور آئی میدان ہے جی نال کھڑا ہویا بندہ کئی گال کرے آتا سنی دی نہیں سمجھ نہیں آندی مگر تاریخ دی اکبر کو لا کے حسین اتنا اچھا رنے شور دے ہوندے خیمج کھڑی ہوئی بھین بھرادا آواز سنیا آدھی ادائی کھڑو نہیں میرا ہاں پھٹ دئی دروازے تیوان میں کو پتہ کر تو میرے حسین دو خیر کوئی نہیں کون سینے تے ہاتھ مار آکھ ہائے علی اکبر ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان جی ماشاءاللہ 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 میرا دل عہدے میں تو آپ کو ایک پرانا ڈوڑ ہی سنا ماں میری تو آدھا پہ ہیں یہ ڈوڑا اور میں صدقے تھی کو یہ ڈوڑا کوئی ایسی صنف نہ کربلا دی شاعری دی جن دے ہوتے سین دی وکری موہر لگے بال جو پڑھے چاہ ان میں لگ دے پوری کربلا بیان کرے حسین آئے بچڑے دے تبرکات نہیں تھے پوری ہو جگہ علی اکبر دے سینے دے خون نال سر سادے کچھی دے اسلاف نے بزرگاں نے منظر نگاری انہاں لکھا ہے ونگریاں ظلفاں علی اکبر دیاں شہرت وچ تر دیاں ڈٹھیاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ
سید دھرتی تے چا سر وچ پائیاں مٹھی مدت ہو گئی ہے میں کو مقتل پڑھ دیاں پوری دیانت تے ذمہ داری نال کھڑا کوئی منظر جو حسین کو یاد آئے بچڑے دی داڑھیا چمی ہے رو کے آدن اٹھی وہ میرا سونا بچڑا تیری بھین دو لکھوا چٹھیاں یہ یادی آئی ستویں دوادہ کر گیا ہے ہن دہویں پیدا آدھی آئی بھین کو کرنا گھننا سے او میرے نانے دیا شکلہ والا بھی روڑا قوم ظالمین وسیعلم الذین ظالموا ینقلبون صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم وسهل